تو وہ اس وقت بھی سامنے ہے. انہوں نے کہا یہ تو بالکل ناسبیت والا نعرہ ہے, بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ, یہ تو ناسبیت ہے اس کے اندر. کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرتا, جنگ صفین میں. کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا. یہ پھکی دی مولا علی نے. مولا علی بھی پھکیاں دیتے سن, ورنہ تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یا اسے خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. سیدھا کہہ تیرا امیر المومنین کیسرو کسنا کے طریقے پہ چل رہا ہے, ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں. اب اتنی موٹی بات کون سن سکتا ہے. اور کہا پڑھو انہوں نیب دے والے کرو, ہاں نہ معلوم ڈالے اسے اٹھا لے. اس کی وجہ سے بریلویوں میں پھر ایک چیز وہ آنا شروع ہوئی کہ یار یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی سنیت تو اس چیز کا نام ہی نہیں تھا. سنیت تو اس چیز کا نام ہے کہ امیر شام کو آپ نے لعنت نہیں کرنی, ان کی صحابیت کا انکار نہیں کرنا, انہیں منافق نہیں کہنا. باقی حضرت علی کے مقابلے پہ تو کبھی بھی کسی سنی نے انہیں صحیح نہیں سمجھا, خطا پہ مانا ہے. پھر اس وقت مفتی اشرف صاحب جو پاکستان میں سب سے بڑے آپ سمجھ لیں بریلویوں کے مفتی گجرات مراڑیاں کے اندر, وہ اس وقت حیات تھے. میں ان سے ملا بھی ہوں 2001 میں, اس وقت ان کا اہل سنت ماہنامہ نکلتا تھا, تو وہ ہم بھی یہاں منگوایا کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جنہوں نے جال حق لکھی ہے, وہ ان کے سب سے لائق ترین اسٹوڈنٹس میں سے تھے. تو وہ اس وقت بھی سامنے ہے. انہوں نے کہا یہ تو بالکل ناسبیت والا نعرہ ہے, بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ, یہ تو ناسبیت ہے اس کے اندر. بلکہ انہوں نے تو وہ جرت والی بات کی جو بہت عرصے بعد میں نے بھی کی, ان کو سن کے نہیں, میرے تو کیفیت طاری ہوئی تھی تو میں نے بول دیا. انہوں نے تو اس وقت یہ کہا کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرتا, جنگ صفین میں. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے, ہاں جی, اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ, یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے, اس سے ناصبیت کی بو آتی. تو یہ ان کا, اچھا یہ سلوگن ان کا اتنا پرانا ہے لیکن کوئی دنیا میں ہلچل نہیں مچی, لیکن جب میں نے بولا ہے نا پھر ہلچل مچی ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کس کے بولنے سے فرق پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اتنا کچھ کیا کرتے تھے, انہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ کو کیوں کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے ہلچل نہیں مچتی تھی نا. ہم تو جو بات کرتے ہیں ہلچل مچ جاتی ہے, ظاہر ہے کہ آڈینس ہے, لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. 1 روپیہ یہ چندہ لینے کا کسی کا روادار نہیں ہے, کوئی اس کا مدرسہ نہیں, کوئی فرقہ نہیں, کوئی جماعت نہیں, یہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے انہیں دیتا ہے, یہ اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہے. تو یہ بات جب کر رہا ہے تو صحیح بات ہوگی, تو اس کا اثر ہوتا ہے. وہ تو پھر جب وہ انہوں نے یہ بات کی تو پھر لیاس قادری صاحب بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے اپنے وہ معاملات جو ہے نا وہ سیدھے کر لیے. بہرحال بخاری اور مسلم میں بالکل واضح حدیث موجود ہے, حدیث متواتر ہے. اس حدیث کے دفاع پہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں, جو کثرت سے صحابہ سے روایت ہیں. یہ ایٹ لیسٹ 2 درجن صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ غزوہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا, اور اس کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی, کیونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے پہلے بیسمنٹ نکالنے کے لیے آپ کو خندق بھی نکالنی پڑتی ہے نا. تو باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور 50+ ایج تھی, اور یہ پتھر آپ اپنے والے نہ سمجھیں, وہ بڑے والے پہاڑی پتھر. تو نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی کے جو بال تھے ان پہ بٹی گرد صاف کی اور کہا وَيْحَ عَمَّارَ, افسوس اے عمار, تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ,
یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ ہیں، ویدعونہ الی النار۔ افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی غیبی خبر، پروفیسی، آلموسٹ 30 سال کے بعد آپ کی وفات کے پوری ہوئی۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے 93 ایئرز کی ایج میں عمار بن یاسر شہید ہو گئے، اور وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی۔ وہ مسند احمد میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ ایک صلح حدیبیہ کے صحابی تھے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد وہ روتے تھے کہ مجھ سے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا، اور اس حدیث کو بھی یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ بلکہ حضرت معاویہ کو آ کے عمرو بن عاص نے جب بتایا کہ وہ تو عمار شہید ہو گئے، تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو تم اپنی پیشاب میں پھسل رہے ہو، اپنی کمزوری لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، ہم نے اسے قتل کیا ہے، اسے تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ اپنے ساتھ لے کے کیوں آئے تھے اور لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، تو مرنا ہی تھا اس نے، یہ تو علی نے مارا ہے۔ استغفر اللہ۔ اتنی باطل تعویل کے اوپر مولا علی علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا۔ یہ پھکی دی مولا علی نے، مولا علی بھی پھکیاں دیندے سن۔ فليتقدم بين الصفين محتسبا أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ پھکی کے طور پہ کوئی بات کرتے ہوئے رسول اللہ کی بھی مثال دے دے تو گستاخی نہیں ہے، ورنہ آپ یہ بات کریں نا کہ بھئی کیا رسول اللہ قاتل تھے، اب یہ سمجھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو سننے والے پتہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے کہہ دیا حضرت حمزہ کو حضور نے مروایا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ پہلے یہ نہیں ہوتے تھے معاملات کہ کسی کی مثال دینے کے اوپر کوئی بات پکڑ لیتا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے وہ نعرے وہ والے نہیں لگائے بے گناہ بے خطا عمار بن یاسر، نہ عمار بن یاسر کی کبھی شہادت کا دن منایا، ورنہ تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یا اسے خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو وہ اس لیے اس کو انہوں نے اوور لک کیا۔ بہرحال میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر ان کے بیٹے جوان ہو گئے، احمد رضا صاحب، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا ہی آگے آئے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں الیاس قادری صاحب معذور ہیں۔ صرف الیاس قادری صاحب کو کرٹیسائز کرنا بریلویوں کی طرف سے یا دیوبند کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے، یا اہل حدیث کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ سب کے جو بڑے تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے، وہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے ڈیوٹی لگائی کہ ٹھیک ہے پھر یزید کے لیے بیعت لینی شروع کرو میری زندگی میں ہی، اور وہ بیعت لینا شروع کر دی۔ مروان نے مدینے کے ممبر پہ چڑھ کے مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا باقاعدہ، اور حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں یہ بخاری کی حدیث 4827 اور اس کے سارے ترک ایک جگہ جمع کیے ہیں باقی کتابوں سے۔ امام بخاری نے تو مختصر وہ روایت نقل کی، بس اتنے الفاظ نقل کیے کہ مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہی میرے عزیز ہم وطنوں، وہی شاید شروع تو ہی چل رہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا۔ اندازہ کرو بھی عمر کو بیٹا تھا حضرت ابو بکر کا، اور دوسرا وہ صحابہ کا مشورہ تھا، اور وہ وہاں تو حضرت ابو بکر کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے،
ان کو نہیں منایا. تو عبد الرحمان بن ابی بکر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سیدھا کیا تیرا امیر المومنین کیسر و کسنا کے طریقے پہ چل رہا ہے, ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں. اب اتنی موٹی بات کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھو انہوں, نیب دے والے کرو, ہاں نہ معلوم ڈالے اسے اٹھا لے. تو وہ اس وقت پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے جو ایڈجسٹنٹ تھا مسجد نبوی کے ساتھ. اب ظاہر حضرت عائشہ کا تو ایک احترام تھا, وہاں تو کوئی نہیں تھا داخل ہو سکتا. تو مروان نے باہر سے ہی کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے, تیرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے, یہ تو تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑا کرتا تھا, تو تھا اس وقت وہ کافر, نعوذ باللہ. یعنی وہ کسی کے بارے میں آئے تھی پکڑ کے عبد الرحمان بن ابی بکر پہ. اور عبد الرحمان بن ابی بکر وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں جس میں ماں بھی کامن ہے باپ بھی کامن ہے. باقی جتنے آپ کے جو بھائی ہیں محمد بن ابی بکر, اس میں والدہ ڈیفرنٹ ہے, یہاں پہ ماں بھی وہی ہیں. یہ سگے بھائی جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں سگا, ویسے اسلام میں تو باپ ایک ہو تو سگا ہی ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا, انہوں نے پردے میں ہی اندر کہا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات کے لیے سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی. البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت اور اس کی اولاد پہ لعنت, اور تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا جب رسول اللہ نے تیرے اوپر لعنت کی ہوئی ہے, تیرے بارے میں لعنت فرمائی ہے. اب یہ ساری باتیں موجود ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنو امیہ کی جائز روحانی اولادیں ہیں. یہ تصوف کا سسٹم, یہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں, پولیٹیکل جماعتیں اپنے ان کو سکسیسر بناتے ہیں, یہ سارے اسی طریقے سے سکسیسر بناتے ہیں. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو